ہو سکتا ہے یہ؟ شاید پہلوی زبیر کے بیٹے ہم پہ رحم و کرم کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ اپنے اس عمل سے کوفیوں کے دلوں کو مروب کر سکیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ایسے تو دروازہ نہیں بجاتے۔ سنو، آج یہ لوگ بہت غصے میں معلوم ہوتے ہیں۔ یقیناً مختار نے بنی زبدہ کے قول کو مار کے زبیر کے بیٹے کو غصہ دلایا ہے۔ اب آئے ہیں اپنے بخار کو ہمارے سر پہ نکالنے کے لیے۔ تقریباً 40 دن تک ہم نے مختار کے ساتھ نرمی دکھائی، جس زبان سے بھی ہو سکا ہم نے اس سے بات کی، اسے امان دی ہم نے۔ گھٹنے نہیں ٹیکے وہ ایک طرف، بلکہ الٹا اس نے ہماری الفت اور رحمت کے جواب میں گستاخی سے جواب دیا، یہاں تک کہ وہ اپنے اہل بیت کو اپنی عمارت کی کرسی کے بدلے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوا۔ اب مجھے مختار سے اپنی جہاد کے بارے میں ذرا سی بھی تردید نہیں۔ مختار ایک ایسا دیوانہ ہے جس نے اپنی روح کو ابلیس کے حوالے کر دیا ہے۔ بہرحال میں اس کذاب کے مقابلے کو توڑنے کے لیے اس کے اہل بیت کو لقمت نہیں بنانا چاہتا، نہ تو شرعی طور پر یہ حرکت میرے لیے جائز ہوگی، اور نہ ہی میری یہ عربی غیرت یہ گوارا کرتی ہے، اس لیے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا۔ مختار کا دم نکلنے پر ہے، ان قریب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا اور ایک دردناک عذاب سے دوچار ہوگا۔ جب آپ مختار کا دم نکال ہی چکے ہیں تو پھر یہ مارکا کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ذرا دھیان سے مصعب، یہ عورت مختار کی تربیت یافتہ ہے، ممکن ہے اس کی زبان کے زخم بھی مختار کی تلوار کی طرح قاتل ہو۔ میں نے عدالت سے کوئی نامعقول سوال نہیں پوچھا، مجھے کسی حکیمانہ جواب کی توقع ہے۔ تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا؟ اور ہمارا آج کا یہ اجلاس یا بقول آپ کی یہ مارکا آپ پر ایک تلخ حقیقت کو فاش کرنا چاہتا ہے، خاص طور پر ان عوام الناس پر جو کہ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ مختار کا موقف دین اور عدل کے تقاضوں کے تحت ہے۔ اسود، جی امیر، جو کچھ تم نے مختار سے سنا ہے وہ لفظ ب لفظ سنا دو اسود، تاکہ ان محترم خواتین کو یہ سمجھ آ جائے کہ وہ ساری زندگی کس غول کی شریک ہاتھ رہی ہیں۔ مختار کو یہ پیغام بھجوا ہے کہ تمہارے اہل بیت میرے قیدی ہیں، اس بےہودہ مقابلے سے دستبردار ہو جاؤ اور اپنی ناموس کا خون ضائع مت کرو۔ اور اس نے کیا جواب دیا؟ جب میں نے امیر کا پیغام مختار کو سنایا تو معمول کے مطابق اس نے تانے دینا شروع کر دیے کہ زبیر کے بیٹے آداب حکومت سے واقف نہیں ہیں۔ امراء کی ایک ناموس ہوتی ہے جو ان کے اہل بیت پر مقدم ہوا کرتی ہے۔ ناموس امراء کرسی عمارت ہیں ان کے۔ خدا کی پناہ ہے اس ریاست طلبی سے۔ یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، یہ الفاظ مختار کے ہیں ہی نہیں۔ کیسا جھوٹ، کیسی تہمت عمرہ! اتفاق سے مختار نے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ حکومت مختار کا خواب تھا، وہ ساری زندگی حکومت کو پانے کے لیے لڑتا رہا، گھر گھوڑے کی زین اور تلوار شریک حیات تھی۔ میں نے کبھی اسے صحیح طرح سے پیش آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ استغفار کرو ناریا، زبیریوں کے ٹٹی دل سپاہی مختار کا مقابلہ نہیں کر پائے، لیکن تم اپنے ان زہریلے جملوں سے مختار کا کام ضرور تمام کر سکتی ہو۔ عمرہ، ہم چاہیں کچھ بھی کر لیں، تقدیر اپنا کام کر کے ہی رہے گی۔ مختار کا کام تو اسی دن تمام ہو گیا تھا جس دن اس نے منوس محل پر قبضہ کیا۔ میں نے اسی دن شوہر کی محبت کو دل سے نکال لیا تھا، پتا تھا کہ یہ منوس محل اپنے حکمران کا سر اڑا کے رہے گا۔ تو ہمارا یہ سفیر امانت دار ہے یا خیانت کار، سچا ہے یا جھوٹا؟ آپ کا سفیر امانت دار اور سچا ہے۔ بہت خوب، تو پھر مختار کی لادینیت کی گواہی دیجیے اور اسے رسوا کر دیجیے۔ بے شک آپ کی گواہی چونکہ آپ اس کے قریب ترین افراد میں سے ہیں، مسلمانوں کی بیداری کا باعث بنے گی اور مختار کے گمراہانہ افکار کے پھیلنے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر بول رہا ہے۔ مختار نہ تو جھوٹا ہے اور نہ ہی بے دین،
وہ میری دانش کے مطابق سچا اور سب سے زیادہ عدل کا علمدار شخص ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی اس مرد کی طرح ہو جائے جو صبح تک سجدے میں سر رکھے رہتا تھا اور روتا رہتا تھا؟ میری جوانی کا خواب مختار جیسے شوہر کو ہی پانا تھا، اور میرے خدا نے میری بات سن بھی لی اور مجھے ایسا مرد عطا کیا جو فخر عرب بھی تھا اور فخر الدین بھی۔ مختار کو مولا علی نے نشان لیاقت عطا کیا ہے۔ جب وہ بچہ تھا، مولا علی نے اسے سمجھدار اور ہوشیار کہا اور فرمایا یہ بچہ اہل بیت کی دلوں کے زخموں کے لیے مرہم بن جائے گا۔ مختار کا ہاتھ خدا کا دست انتقام تھا، جس نے رسول خدا کے لختے جگر کے قاتلوں سے انتقام لیا۔ بس کرو عورت، تم مختار کی بات کر رہی ہو یا کسی پیغمبر اولو العزم کی؟ مختار بندہ خدا ہے اور مجرمین سے انتقام خدا کا وعدہ ہے۔ مختار ایک بڑے وعدے کے انجام کے لیے چنا گیا ہے۔ جو کام مختار نے کیا وہ صرف اس کے جیسے عظیم لوگوں کے ہی شایان شان تھا۔ اس مشرکانہ فکر کے ساتھ تو تم واجب القتل ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ عظیم موقع قربانی چاہتا ہے۔ جب تم لوگوں نے شریعت، غیرت، شرافت کی باتیں کر کے یہ چرچا شروع کر دیا تھا تو تمہارا ناپاک ارادہ صاف نظر آ گیا تھا۔ تم لوگوں کی بزدلی بھی نظر آ رہی تھی۔ تم جیسے حقیر لوگ مختار کے مقدس مقابلے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تم لوگ مختار سے ڈرتے ہو، اس کا نام سننے سے وحشت آتی ہے تم لوگوں کو۔ اس بے حیا چڑیل کی زبان کاٹ کر اس کا سر قلم کر دو۔ امرا، یہ کیا کر رہی ہو تم پگلی؟ مختار کو جھٹلا کے اپنی جان کو خرید لو۔ مختار ہمارے اس فیل سے عرش سے فرش پر نہیں گر جائے گا۔ خدا حافظ ناریہ، ہورا کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ وعدہ کرو اس کے لیے ایک اچھی ماں بنو گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔